سامعین کرام، اب آپ کے سامنے وہ خطاب ہونا چاہتا ہے کہ جس ہستی معظم نے اپنی تبلیغ اور اپنے طریقت کی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ایک ٹوٹے ہوئے اسٹول پر بیٹھ کر بھی تبلیغ کی اور زمین کے ریزداروں میں پتھروں پر بیٹھ کر نوجوانوں کی اللہ کی طرف بلایا، اور آج پاکستان میں نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر مجوسیوں کو، کافروں کو، عیسائیوں کو، ہندوؤں کو غیر مشروط طور پر اس میں ذات کی دولت سے ہمکنار کر دیا۔ سماعت فرمائیے پیر و مرشد سرپرست و بانی انجمن سرفروشان اسلام قبلہ عالم محترم ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کا خطاب استقبال فرمائے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، دنیا پر ہے کس کی شاہی، عاشقوں کے دل کا ماہی، اور میرا ماہی تیرا ماہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم۔ ادھر آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ ہر شہر میں، ہر قصبے میں، ہر گھر میں اہل دل موجود ہوتے ہیں، ان کو نکالنا مقصد ہے اور غوث پاک کی تعلیم ان کے دلوں میں ڈالنا مقصود۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک کے زمانے میں دو طرح کا علم تھا، ایک ظاہری ایک باطنی، ایک علم زبان والوں کے لیے اور ایک علم دل والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ زبانی علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں۔ آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پہ قناعت کری، انہی میں سے کوئی خارج ہوا اور کوئی منافق ہوا، اور آج وہی زبانی علم والے 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم دل والا علم بھی حاصل کیا، وہ تو صحابی یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ زبانی علم کی تشریح ضروری نہیں، وہ ہر کوئی جانتا ہی ہے، اس کو جتنا طول پکڑے گیا ہے اتنا ایک نیا فرقہ بن جائے گا، لیکن وہ جو باطنی علم ہے اس کی بات کرنا ضروری ہے۔ وہ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا، قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کا علم لدنی تھا، یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی اشارہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے 2 علم حاصل ہوئے، ایک تو میں بتا دیا، اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو۔ حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے 3 علم حاصل ہوئے، ایک زبان والوں کے لیے، ایک دل والوں کے لیے، اور ایک صرف میرے لیے۔ بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی، اس علم کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ علم نہیں ملا، ایک نیا فرقہ مل گیا۔ اب جو علم کتابوں میں نہیں ملتا، حدیثوں میں نہیں ملتا، تو پھر وہ کہاں ملتا ہے؟ وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سینہ بائی سینہ، سینہ بائی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے۔ جس طرح ظاہری علم کے لیے سفید کاغذ چاہیے، اسی طرح اس باطنی علم کے لیے سفید سینہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی شخص نے انڈا نہ دیکھا ہو، اسے کہا جائے یہ ہوا میں اڑے گا، یہ چو چو کرے گا، وہ کہے گا تو غلط کہتا ہے، نہ اس کی ٹانگیں ہیں، نہ زبان ہے، نہ پر ہے، یہ کس طرح اڑے گا؟ وہ تمہارے بیضے کی نقل ہے، اس کا نام بیضہ ہے، تمہارے اندر بیضہ ناسوتی ہے، اس کے اوپر 3 چھلکے ہیں اور اس کے اوپر 1,80,000 جالے ہیں۔ اس کو ظاہری گرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی گرمی کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو مرغی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے۔ تیرا شاہی میرا شاہی،
بیضے کے اندر ایک چوزا بند ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن ایک چوزا بند ہے، اور اس بیضہ ناسوتی کے اندر ایک فرشتہ بند ہے، سبحان اللہ، دکھتا نہیں ہے لیکن ایک فرشتہ بند ہے۔ جب وہ انڈا پھٹتا ہے، ایک چوزا نکلتا ہے، بغیر سکھے سکھائے چوں چوں کرتا ہے، اس کی فطرت ہے چوں چوں، اور جب یہ بیضہ ناسوتی پھٹتا ہے تو یہ بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ اس کی فطرت ہے۔ یہاں سے پھر وہ آدمی دیکھتا ہے میں اللہ اللہ نہیں کرا، میرے اندر سے کچھ چیز اللہ اللہ کری ہے، سبحان اللہ، وہ پرندہ بیدار ہو گیا۔ یہاں سے پھر دو طرح کی تسبیح چلتی ہے، ایک زبان والوں کی تسبیح اور ایک دل والوں کی تسبیح۔ زبان والوں کی تسبیح بازاروں میں بکتی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ صرف ٹک ٹک کرنا، زبان کرتی ہے ٹک، وہ کرتی ہے اللہ، زبان کرتی ہے ٹک، وہ کرتی ہے اللہ۔ اب بغیر تسبیح کے بھی اللہ اللہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ تسبیح کو کیوں ذریعہ بنایا ہے؟ جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اب رہا سوال کہ یہ نور عبادت ہے، روحانیت نہیں ہے، کیونکہ تسبیح بھی باہر ہے، اللہ اللہ بھی باہر ہے، اور جو نور بنا وہ بھی باہر ہے۔ اب ساری عمر تسبیح پڑھتے رہیں، عابد ہیں، روحانی نہیں ہو سکتے۔ سبحان اللہ، اسی طرح کی تسبیح تمہارے اندر ہے، وہ بھی ہر وقت ٹک ٹک کر رہی ہے، اس ٹک ٹک کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں کر سکتی، وہ جو اندر بیدار ہو چکا ہے وہ اس نے اللہ اللہ کرنی ہے۔ وہ ایک مخلوق ہے، اس گوشت کے لوتھڑے کا نام فواد ہے اور اس مخلوق کا نام قلب ہے۔ اب تم اس کے استاد بن گئے، 3 سال تک تم نے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائی کہ تیری تسبیح یہ ہے، کبھی ہٹی کبھی ملی، اور 3 سال کے بعد اتنا پختہ ہو گئی کہ تم ڈٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا۔ سبحان اللہ۔ سید سلطان بہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگتے ہو سوتے ہو تو کچھ سوتے ہو جاگتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتے ہیں لیکن سوئے ہوئے میں شامل ہیں، اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں، ان کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے۔ اب ان دھڑکنوں کا کیا کام ہے؟ وہ خون کو آگے بھیجتی ہیں، نس نس میں پہنچاتی ہیں، پھر خون دل میں آتا ہے، پھر وہ اس کو نس نس میں پہنچاتی ہیں۔ اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ مل گیا، اب وہ اللہ اللہ اس دھڑکن کے ذریعے نس نس میں چلا گیا، پورے خون میں چلا گیا۔ اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ جب نس نس میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے 3.5 کروڑ اللہ اللہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کیسے ملے گا؟ کہ تیرے اندر 3.5 کروڑ نسیں ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 3.5 کروڑ نسیں گونج اٹھے۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں 72,000 اور ثواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کہے تو۔ یہ جو مسام ہیں جہاں سے پسینہ آتا ہے ان کے منہ 72,000 ہوتے ہیں، دل نے ایک دفعہ اللہ کری 72,000 آوازیں یہاں سے بھی گونجی۔ پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بتایا کہ خودی کو کر بلند اتنا، اور خودی کا مطلب سمجھایا، خودی کا سرے نہ لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکر کر ہے کہ لوگ کہیں پاگل ہو گیا اور منافق کہیں ریاکار ہے۔ یہاں پھر کسی شاعر نے یہ بھی لکھ دیا گناہگار پہنچے در پاک پر زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی زاہد و پارسا کے لیے تو علماء ہیں، گناہگاروں کو تو مسجد میں نہیں آنے دیتے، پھر گناہگاروں کا بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اسباب بنانا ہے نا۔ اب ایک آدمی شراب پیتا اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے، تو پھر وہ کیا کریں؟ اب زید و پارسا کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہگار کیسے پہنچ گئے؟ سبحان اللہ۔ جب کوئی نیکی کرتا ہے، زید و پارسا نماز پڑھتا ہے، نیکی کرتا ہے، اس کی کتاب پہ نیکی لکھتے ہیں فرشتے،
لیکن ایک اور ساتھ اور بھی عمل ہو جاتا ہے، اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے، پھر نیکیاں کرتا رہتا ہے، کتاب نیکیوں سے بھر گئی اور دل تکبر سے بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ تکبر کے نکالنے کے لیے علم باطن ہے، علم باطن اس نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے، اس عابد زاہد کو بھی دیکھا، وہ کتابوں کو نہیں دیکھتا، وہ دلوں کو دیکھتا ہے۔ جب دل کو دیکھا تو تکبر سے بھرا پایا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا۔ اب وہ جو گنہگار تھا اس نے کیا، وہ گناہ کرتا رہا، اس کی کتاب پر بھی گناہ لکھتے رہے، دل پہ بھی ایک سیاہ دھبا لگاتے رہے، حتیٰ کیا ہوا کہ اس کی کتاب وہ بھی گناہوں سے بھر گئی اور دل بھی گناہوں سے کالا ہو گیا۔ اس نے کیا کیا کہ کسی مرد کلندر کا دامن تھام لیا، اس نے اس کو دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ کتاب کو مٹانا نہیں سکھا سکا لیکن دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہتھیار ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ 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 سکھا دیا۔ اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا، صاف شفاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی دیکھا، جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پہ مہربان ہو گیا اور اس کی کتاب لکھی کی لکھی رہ گئی۔ اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت بھی پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے اور اللہ اللہ کرنے والے بھی بہت سخی ہو جاتے ہیں۔ ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہے؟ اس نے کہا کہ کنجوس عابد۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گاں کر دیتی ہے۔ تو تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ اس نے کہا گنہگار سخی۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اس کے گناہوں کو اس کی سخاوت جلا دیتی ہے۔ جب کسی کے دل میں نس نس میں نور چلا جاتا ہے اس کو پھر نور بولتے ہیں۔ کچھ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے، لیکن جس کی نس نس میں نور چلا جائے وہی نور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس سے پہلے تسبیح